ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 105۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے اندر اور نصارہ کی جو کیفیت تھی، کفار، فرمایا ان کی خوب سے باطن ان کا کیا ہے کہ یہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ پر کوئی خیر نازل ہو۔ ما یود الذین کفروا، فرمایا یہ کافر پسند نہیں کرتے، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے۔ تو اہل کتاب بھی کافر ہیں، کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین، فرمایا یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ پر کوئی خیر اترے۔ خیر سے مراد یہ ہے کہ قرآن جب اترتا ہے تو خیر لے کے آتا ہے، اس چیز کو یہ پسند نہیں کرتے۔ فرمایا تمہارے رب کی طرف سے جب کوئی خیر اترتی ہے تو اس چیز کو یہ پسند نہیں کرتے، انہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ واللہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ یعنی انہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا اور ان پر قرآن اتر رہا ہے، یہ چیز انہیں پسند نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ پاک جسے عطا کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، فرمایا ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا بالکل اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہترین لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسا حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا اور زائل کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ایک حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں بہترین چیز لائی جاتی ہے۔ اب یہود جو ہے یہ اعتراض کرتے تھے، جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ رہا اور پھر اسے تبدیل کر کے تو کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اب یہ کہنے لگے کہ یہ کیسا جو ہے نا دین ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب دوسری طرف، حالانکہ انہیں پتہ تھا، کتاب میں لکھا ہوا تھا، ان کے پاس تو رات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر جو ہوں گے وہ ذو قبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے۔ لیکن اس کے باوجود بھی خام خواہ کا جو ہے نا اعتراض کرنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کو جو ہے نا جن کو پہلے پتہ ہی نہیں ہے، پہلے ایک کام پہ لگاتے ہیں، پھر جو ہے نا اس سے منع کر دیتے ہیں اور دوسرے کام پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے رائنا کا لفظ جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ رائنا نہیں کہنا، لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں کہنا اور انظر نہ کہنا ہے۔ تو نسخ کا معنی کہ ایک چیز کو مٹا دینا بالکل، یا اسے تبدیل کر دینا، دونوں صورتوں میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ بالکل ہی مٹا دیں، ختم کر دیں، نسخ کر کے، زائل کر کے اور دوسرا حکم لے آئیں، یا جو ہے اسے بھلا دیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ احزاب جو ہے یہ بہت لمبی تھی، سورہ بقرہ کے برابر تھی، یعنی کافی لمبی صورت تھی۔ اور پھر ایک مرتبہ رات کو ایک شخص اٹھا اور اس نے تلاوت کرنا چاہا اور وہ کر نہ سکا، دوسرا اٹھا تلاوت کرنا چاہا کر نہ سکا، تیسرا اٹھا تلاوت کرنا چاہا کر نہ سکا،
صبح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وہ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ، ہم رات کو جب اٹھے تلاوت کرنے کے لیے تو اس مقام کو ہم پڑھنا چاہتے تھے، پڑھ نہیں سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ مقام جو ہے یہ بھلا دیا گیا ہے، تمام ذہنوں سے بھلا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا۔ تو نسخ جو ہے وہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ بالکل ہی تلاوت جو ہے نا اسے منسوخ کر دیا جائے، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اور نسخ جو ہے وہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ حکم باقی رہا ہے، تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اور اس طرح بھی نسخ ہوا ہے کہ تلاوت باقی ہے اور حکم جو ہے نا وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ جیسے رجم کی سزا ہے، تو رجم کی جو سزا ہے وہ باقی ہے اور آیت جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور آیت باقی ہو، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب آپ نے مسئلہ پوچھنا ہو تو پہلے صدقہ ادا کریں۔ منافقین جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواہ تنگ کرتے تھے، جان بوجھ کے اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روکا ہوا ہے، خواہی فضول سوال کیا کرتے تھے اور علیحدہ ایک جگہ پہ روک لیتے تھے نبی علیہ السلام کو، اس سے نقصان بھی ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو نبی علیہ السلام سے تو پہلے صدقہ کرے۔ تو پھر ان کا علاج ہو گیا، وہ تو بڑے بخیل تھے، صدقہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ تلاوت کا حصہ باقی رہ گیا اور حکم اس کا پھر اٹھا لیا گیا۔ اور نسخ، اس پہ جو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ نسخ جو ہے نا یہ کوئی عجیب چیز ہے، وہ یہ گویا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ دین نہیں ہے، کہ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ پہلے کیا حکم اتارنا ہے اور بعد میں کیا اتارنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اور یہ یہودی جانتے تھے، کیونکہ یہ نسخ جو ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، اور نسخ صرف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں نہیں ہوا تھا، صرف کلام پاک میں نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلی شریعتوں میں بھی نسخ ہوتا رہا ہے۔ اور اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک حکیم جو ہے وہ جانتا ہے، ماہر حکیم حذاق جو ہے وہ جانتا ہے، نباز ہے، اور وہ نبض چیک کرتا ہے، مرض کی کیفیت کو سمجھتا ہے، تو وہ دوائی کے جو ہے نا وہ نسخہ جو ترتیب دیتا ہے، تجویز کرتا ہے، وہ اس کے درجات رکھتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، اعلیٰ درجہ، پھر اوسط درجہ، پھر اعلیٰ میں بھی اسی طرح سے، یا ہلکا درجہ، مطلب درجات ہیں۔ تو جو ماہر حکیم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر سب سے پہلے جو ہے نا ہلکے درجے کی دوائی دیتا ہے بیماری کو دیکھتے ہوئے، تاکہ اسی سے افاقہ ہو جائے، اور پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس سے اور تیز دیتا ہے۔ تو ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ جو ماہر حکیم ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی تیز دوائی نہیں دے دیتا، بلکہ مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے تو تجویز کرتا ہے۔ اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے، حکیم کو یہ پتہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنے دن جو ہے نا اس کو یہ دوائی دی جائے گی اور اس کی کیفیت جو ہے نا چینج ہو جائے گی، اور پھر ہم اس کے بعد اسے یہ دوائی دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، مریض کا اس میں فائدہ ہوتا ہے، مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ حکیم نے کیسے کیا کہ پہلے جو ہے نا یہ دوائی دی اور پھر چینج کر دی، اگر چینج کرنی تھی اس کو، اگر اس کا مطلب ہے یہ حکیم قابل نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ترتیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو کامل ہے، ہر چیز پہ محیط ہے، اللہ پاک جانتے ہیں کون سا حکم کب دینا ہے۔ اس کی مثال پہلے نمبر ایسی مثال سمجھیں، جیسے کہ شراب جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو حرام نہیں کی گئی، شراب جب حرام کی گئی تو سٹیپ بائی سٹیپ کی گئی، پہلے کہا گیا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ تو بہت سارے صحابہ پہلے ہی چھوڑ گئے، جو پیتے تھے وہ چھوڑ گئے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے تو کیوں پینی ہے۔ اور جو زیادہ عادی ہوتا ہے بندہ، وہ کہتا ہے چلو یار گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، حرام تو نہیں کہا گیا نا ابھی تک۔ پھر کہا گیا کہ نماز کے قریب مت آؤ،
تو اس طرح بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ نفرت بڑھتی جاتی ہے، ایک چیز کے خلاف جو ہے نا نفرت بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو ترتیب سے آہستہ آہستہ اسے حرام ٹھہرایا گیا. اب اگر اس پر اعتراض کیا جائے کہ اگر حرام ہی شراب کرنی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن حرام کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ حکمت عین حکمت کے مطابق ہے. جیسے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کا بنانے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ 6 دن کی مقدار میں بنایا اللہ پاک نے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا کہ زمین و آسمان کو 1 سیکنڈ میں بنائے تو اللہ بنا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ. یہ چیز اللہ پاک کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ زمین و آسمان یہ بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ پاک 1 سیکنڈ میں پیدا کرے. اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کی مقدار میں بنایا، کیونکہ جو نظام بنانا تھا وہ تدریج والا تھا. نظام میں تدریج تھی، آہستہ آہستہ ہر چیز کا ایک وقت رکھا گیا. تو یہ تو حکمت کے مطابق ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا، عاشورہ کے روزے کو پھر فرض تھا پہلے قرار دیا گیا، اور پھر فرضیت ختم کر دی گئی اور رمضان المبارک کے روزے آ گئے. تو اس طرح سے احکامات میں جو تبدیلی ہے یہ تو ہوتی رہی ہے. اور پہلی شریعتوں میں جیسے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولادوں میں جو شادیاں ہوتی تھیں تو وہ بہن بھائی ہی ہوتے تھے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی تھی. لیکن انہیں کہا گیا کہ جو اکٹھے پیدا ہوں گے، جڑواں پیدا ہوں گے، یہ بہن بھائی شمار ہوں گے شرعی طور پر، اور جو دوسری مرتبہ پیدا ہوں گے ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہو سکے گا. تو بعد میں جب ضرورت نہیں رہی اس کی تو یہ حکم جو ہے نا ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے بنی اسرائیل، یہ یہود خود جانتے تھے کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور انہیں سزا یہ دی گئی کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، اور جب یہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مہربانی فرمائی اور حکم کو منسوخ کر دیا اور انہیں معاف کر دیا. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تیار ہو گئے. جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ پاک نے حکم منسوخ کر دیا، فرمایا اس مینڈے کو ذبح کریں. تو اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اگر مینڈا ہی ذبح کروانا تھا تو اللہ پاک پہلے کہہ دیتے کہ مینڈا ذبح کرو. نہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس میں آزمائش رکھی گئی تھی اس میں. تو گویا کہ نسخ جو ہے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لانا یہ عین حکمت کے مطابق ہے، اور بالکل حکمتیں ہیں اس کے اندر. تو اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا اور پھر وہاں سے رخ جو ہے نا ہٹا کے بیت اللہ شریف کی طرف کروانا، یہ عین حکمت کے مطابق تھا. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشانی بھی لکھی ہوئی تھی تورات میں کہ آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوں گے، 2 قبلوں والے ہوں گے. تو نسخ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حکم کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو یہ عین حکمت کے مطابق ہے. او ننسیہا، یہ بالکل ہی محو کر دیں، مٹا دیں. تو جیسے ذہنوں سے ہی مٹا دی گئی، بعض آیات ایسی تھیں جن کو بالکل ہی بھلا دیا گیا. یہ اللہ پاک کی حکمت کے مطابق ہے. اور فرمایا او مثلیہا، اس کے مثل لے آئیں، خیر لے آئیں، اس سے بہتر حکم لے آئیں. اور احکامات، آیات وہ فضیلت میں تو ساری برابر ہی ہیں، یا تلاوت کے اعتبار سے فضائل میں فرق رکھا گیا ہے. جیسے سورہ اخلاص کی فضیلت جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کے برابر ثواب ہوگا. 1/3 اس کا گویا ہے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر رکھا گیا. اور اذا زلزلت الارض، یہ جو ہے نصف قرآن کے برابر اس کا ثواب رکھا گیا. تو اس طرح سے فضائل میں سورہ یاسین ہے تو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر اس کا ثواب رکھا گیا. کتنا بڑا ثواب رکھا گیا.
اس اعتبار سے تو فرق ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ نفع دینے میں بخیر منہا خیر ہے، تو ایک حکم میں اتنی خیر نہیں رکھی گئی، جو دوسرا حکم آتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بہترین حکم لے آتے ہیں یا اس جیسا حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ملک، بادشاہت۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے، ولی کوئی دوست ولی اور حمایتی، اور ولا نصیر اور کوئی مددگار۔ مطلب یہ کہ اگر تم مسئلہ توحید کو نہیں مانو گے تو پھر آخرت میں تم ایسے نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں فلاں ہمارے جو ہے نا ہماری مدد کرے گا، آ کے وہاں کسی نے مدد نہیں کرنی، یا تمہارا کوئی دوست وہاں کام آئے گا۔ فرمایا کوئی دوست کام نہیں آنا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم ارادہ کرتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایسے سوالات کرنے کا جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے سوالات کیے گئے؟ یعنی فرمایا کہ بے جا سوالات نہ کرو، خواہ مخواہ کے سوالات نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایسی شاندار تربیت کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ صحابہ نے کل 12 سوالات کیے ہیں جو اہم ترین سوالات تھے۔ کل جو نبی علیہ السلام کے قریبی صحابہ ہیں، صحابہ نے کل 12 سوال کیے ہیں صرف، باقی سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم سے از خود بتایا ہے۔ قرآن اترا تو بتا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل پہ جو احادیث اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ صحابہ سوال نہیں کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ کوئی باہر سے آدمی آئے، کوئی دور دراز کا دیہاتی آدمی آئے، تو وہ دیہاتی جو ہے وہ اپنے انداز میں سوال کرتے ہیں، اور جو قریب رہنے والا ہوگا اس پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت کا آپ کا رعب ہوگا، تو اس لیے وہ کھل کے بات نہیں کرے گا۔ لہٰذا جو باہر سے بندہ آئے گا وہ آ کر پوچھے گا تو ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کیا باتیں پوچھتا ہے اور ہمارے علم میں کوئی فائدہ اضافہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس چیز کو، چونکہ بعض اوقات شروع میں کچھ ایسے سوالات ہوئے، اور جو یہودی منافق تھے انہوں نے کچھ جان بوجھ کے ایسے سوال کیے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایذا ہوئی، جیسے کہ یہ پوچھنا کہ فلاں آدمی جو ہے نا اس کا باپ کون ہے، یہ سوال، تو یہ تکلیف دہ سوال ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی اس طرح کے سوالات کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس طرح تکلیف دی جائے؟ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے، فرمایا فقد ضل سواء السبیل، ایسا بندہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا۔ کہ ایمان کو چھوڑ کے جو کفریہ رستہ اختیار کرتا ہے یقیناً وہ گمراہ ہے۔ اور جہاں تک ان کے یہودیوں کے اندرونی ان کی کیفیت ہے، کس قدر پلید اور کس قدر خبیث ہے یہ، فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، ان میں سے اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ تمہیں یہ کافر بنا دیں، کاش تمہیں دوبارہ جو ہے نا یہ کفر کی طرف لے جائیں۔ کہ صحابہ جو ہیں یہ کفر سے نکل کے آئے تھے نا، ایمان کی طرف آئے تھے، اور یہ یہودی چاہتے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو اور یہودی دوبارہ کافر بن جاؤ کسی نہ کسی ذریعے۔ کیوں؟ فرمایا حسدا من عند انفسہم، یہ ان کو حسد ہے۔ حسد کیا ہے کہ ہر مسلمان کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں کو اتنی عظیم الشان کتاب مل گئی، عظیم الشان کتاب مل گئی۔ فرمایا
من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے ان کے لیے، مسئلہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ ان کو پتہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات کو جانتے تھے، صحابہ کی صفات تورات میں موجود تھیں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی صفات تو تورات اور انجیل میں مذکور ہیں۔ اس لیے یہ جانتے تھے، صحابہ کی صفات کا انہیں پتہ تھا، لیکن پھر بھی یہ حسد کرتے تھے۔ فرمایا فاعفوا واصفحوا، آپ انہیں معاف کریں اور درگزر کرتے رہیں، حتیٰ یأتی اللہ بامری، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر نہ آ جائے۔ یعنی جب جہاد والا امر آئے گا تو پھر جو ہے نا سارے حساب کتاب برابر ہو جائیں گے، اس وقت انہیں سزا ملے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہودی جو اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں نسخ ہے، اس لیے قرآن جو ہے نا اللہ کا حقیقی کلام نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ عین حکمت کے مطابق ہے، اور اس میں جو ہے نا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے۔ اور پھر ان کی جو خباثتیں تھیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے تمام جو ان کی خواہشات ایسی تھیں ان کا ذکر کر دیا۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنے فضل و رحمت سے مسلمانوں کو یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا انعام کہ مسلمانوں کو کافروں کے ہتھ کنڈوں سے جو ہے نا وہ آگاہ کر دیا۔ لیکن آج مسلمان ہے، آج کا مسلمان ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کسی دین کو کسی دین پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، جیسے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی سازشیں، عیسائیوں کی سازشیں، مشرکین کی سازشیں بتا رہا ہے قرآن میں کہ یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں تم سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ پاک کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ سارا تذکرہ آ رہا ہے، یہاں بھی یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، صرف یہودی جائیں گے۔ عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جائیں گے۔ ان کی اندر کی حالت تو یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن آج کے مسلمان کی حالت دیکھیں، یہ جو برائے نام مسلمان ہیں، کیا مسلمانی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دین، کسی دین کو کسی دین پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ساری جو ہے نا یہ اسلام کی عمارت جو ہے نا اس کو بالکل نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔